بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. اور دیکھیں، جیسے کہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، تو اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو مجھے سردیوں کا موسم زیادہ پسند ہے. اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ سردیوں کے موسم میں جو گرم گرم چائے، کافی اور ڈرائی فروٹس کا مزہ ہوتا ہے. مختلف کھانے جو ہیں سردیوں کے الگ ہوتے ہیں. پھر سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو ایک تو ظاہر ہے کہ جو لوگ سوتے زیادہ ہیں انہیں سردیوں میں سونے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے. پھر فجر کی نماز بہت سے لوگ کیچ کرتے ہیں. گرمیوں میں جو لوگ کیچ اپ اتنی نہیں کر پاتے، وہ سردیوں میں لک فارورڈ کرتے ہیں کیچ کرنے کی. ویسے تو فجر کی نماز ہمیشہ ہی جماعت سے پڑھنی چاہیے. بٹ میں پرسنلی اگر آپ کو اپنی جو ہے وش بتاؤں تو مجھے سردیوں کا موسم زیادہ پسند ہے، بیکاز آف جو میں نے ریزنز ابھی آپ کو بتائی ہیں. اور ویسے بھی تہجد بھی کیچ کر سکتا ہے بندہ سردیوں کے موسم میں. تو ہیونگ سیڈ اٹ، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. پاکستان میں جو سیکنڈ ویو آئی ہے کووڈ کی، اور سردیوں کا موسم ہے، ایک دم سے موسم بھی چینج ہوا ہے. لاہور میں بارش ہوئی پچھلے دنوں، تو فیور کیچ کیا کچھ لوگ نے. ظاہر ہے کہ فلو فیور، یہ کچھ موسمی بخار اور موسمی فلو چل رہا ہے آج کل. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، اسپیشلی اگر آپ کے گھر میں بڑے ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیں. ایس او پیز کو فالو کریں، اور اس لیے فالو کریں کہ کہیں آپ کی وجہ سے کسی اور کو جو ہے وہ نہ لگ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری یا کووڈ، انورس کیس سینیریو کووڈ. تو خیر، بیماری اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے دیٹ از ویری اسپیشل ٹو می، بیکاز الحمد للہ ثم الحمد للہ آپ کی دعاؤں سے، آپ سب کی سپورٹ سے، آپ سب کی انکریجمنٹ سے آئی ہیو ریچ 100K سبسکرائبرس. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اٹ از این آنر فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ اٹ از اے سائن کہ آپ لوگ ہمارا کام پسند کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ ہماری بات پسند کرتے ہیں. بٹ ایکچوئل میں یہ کام اور یہ بات ہماری ہے نہیں، یہ کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور یہ جتنی بھی میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، یہ سب میں نے اسلام سے سیکھی ہیں، یہ سب میں نے اللہ رسول سے سیکھی ہیں. اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ایکچولی آپ کو اسلام پسند آ رہا ہے. ایکچولی یو آر لائکنگ دا بیوٹی آف اسلام، اینڈ دس از این آنر فار می اینڈ ادر اسپیکرز ایز ویل، الحمد للہ. اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم دین کے بارے میں سوچ سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹ وے دکھایا، رائٹ پاتھ دکھایا وین وی ور لیونگ ان ڈارکنیس لٹرلی. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور سبسکرائبرز چاہے 1000 ہوں، چاہے 50,000 ہوں، چاہے 1,00,000 ہوں، ملینز ہوں، جو بھی ہو، اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک بندہ جو بات وہ کر رہا ہے اس پہ عمل کرے، اور جب تک بندہ سنسیئر ہے، مخلص ہے، اور انسانوں کو اس لیے پیغام دے رہا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کا پلیجر ون کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آئی تھنک کہ یہ اصل میں سکسیس ہے. سبسکرائبرز تو بڑھتے رہتے ہیں، سبسکرائبرز، اور یہ جو اس وقت ریس لگی ہوئی ہے سبسکرائبرز بڑھانے کی، اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیمس ہونے کی، اور ایک سوشل ریٹنگ کی. میں اور ہمارے جو باقی اسپیکرز ہیں اس چیز کو ڈیفینیٹلی ہم اتنا انکریج نہیں کرتے ہیں. بس سبسکرائبرز کا بڑھنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول فرمائے. مجھے اس پہ اس سینس میں خوشی ہے بہت زیادہ کہ دس شوز کہ آپ لوگ ہمارا کام دیکھتے ہیں، آپ لوگ کو وہ بات پہنچتی ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں، اللہ رسول کی بات. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اپنی زندگیوں کا مقصد جو ہے اس کو ریئلائز کرے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ریئلائز کریں کہ وہ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست وے آف لائف ان کو دیا ہے، اور ان کو کیا زبردست آئیڈینٹی دی ہے. ان کو امت وسطیٰ بنایا، وہ والی نیشن جو ماڈریٹ ہے، جو مڈل پاتھ پہ ہے، جو ایکسٹریمز پہ نہیں ہے، اور جو دنیا کو ایک بہت بڑا سلوشن دینے والی ہے، دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کرنے والی ہے. تو اس سینس میں مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ دس از اے پروف کہ آور ورک از اسپریڈنگ.
اور دوسری خوشی مجھے یہ بھی ہے کہ آپ سب کی دعائیں ہیں, آپ سب کی سپورٹ ہے, آپ سب کی انکریجمنٹ ہے, پرٹیکولرلی بردرز اینڈ سسٹرز فرام انڈیا جو بہت سپورٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں, اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت لے آئیں, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بہترین چیزیں دیں, اور اللہ رب العالمین آپ کو استقامت دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کی زندگیوں میں بہار لے آئیں. یہ میری دعائیں ہیں, نیک تمنائیں آپ سب کے لیے. اور پاکستانی ہمارے جو بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہمیں سپورٹ کرتے ہی ہیں, شروع سے کرتے آ رہے ہیں. جب یوتھ کلب جو ہے وہ اتنا ویل نون نہیں تھا, ہم سوشل میڈیا پہ نہیں تھے, تو ماشاءاللہ جتنے بھی لوگوں نے اب تک سپورٹ کیا ہے, جتنے بھی لوگوں نے انکریج کیا ہے, لوگوں نے فیڈ بیکس دی ہیں, آپ لوگ کے کمنٹس آتے ہیں, میں ان کمنٹس کو پڑھتا ہوں, آپ کے جو سجیشنز ہوتی ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں, آپ کی ساری چیزیں ہمیں پہنچتی ہیں. ہمارا سپیکرز کا ایک گروپ ہے یوتھ کلب کا واٹس ایپ پہ, جہاں آپ لوگ کے کمنٹس شیئر کیے جاتے ہیں, آپ لوگ کی فیڈ بیکس شیئر کی جاتی ہیں, ہم تک پہنچائی جاتی ہیں, اور ہم انہیں پڑھ کے خوش بھی ہوتے ہیں. ہم انہیں پڑھ کے اپنے کنٹینٹ کو مزید بہتر کرتے ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ کیا جاننا چاہتے ہیں, اور ہمیں کس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے ان لائٹ آف ریلیجن, ان لائٹ آف اسلام. تو جزاک اللہ خیرہ, اینڈ may اللہ ریوارڈ all of you, and please keep praying for us, please keep praying for me کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچائیں. کیونکہ ہمارا جو فلاسفی آف لائف ہے, ہمارا جو کنسیپٹ ہے دین کے حوالے سے اور زندگی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرکٹ وارننگز دی ہیں کہ کہیں اس گلیمر میں, اس فیم کے نشے میں تم کھو نہ جانا, اور کہیں مشہور ہونے کی اس چاہت میں تمہاری نیت افیکٹ نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ مشہوری کے لیے ہم کوئی غلط کام کریں, ہم کچھ غلط کہنے لگ جائیں, ہم جو ہے وہ حق بات کہنا چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ ریا جو ہے اٹ از آلسو اے فارم آف مائنر شرک. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ ریا کے حوالے سے دعا ہے کہ ریا سے پناہ مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وچ از اے مائنر شرک. تو اللہ ہمیں ریا سے بچائے, اللہ ہمیں مخلص رکھے ہمیشہ, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ آپ لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ ان سیشن سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے, ہمیں بھی ریمائنڈرز ملتے ہیں. وی آر آلسو آن آر فیٹ آلویز, وی آر آلسو ٹرائنگ آر بیسٹ. کہ ظاہر ہے کہ ہم بتانے والے ہیں, تو اگر ہم ہی عمل نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دیٹ ول بی اے پرابلم, اے بگ پرابلم. تو اللہ تعالیٰ نفاق سے بھی بچائے, اللہ تعالیٰ ریا سے بھی بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سو یس, اٹ میکس می ویری ہیپی ٹو ہیو یور سپورٹ, ٹو ہیو یور انکریجمنٹ. اور بہت سے اسپیشل لوگ ہیں, ان اسپیشل لوگ کے میں کمنٹس پڑھتا ہوں, اور ان کو میں خراج تحسین دینا چاہتا ہوں آج کے اس شو میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کی محبت آپ کے دلوں میں قائم رکھیں, اور اس محبت کے بلبوتے, اس محبت کی بیس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحابہ کے نیبرز بنائے, اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی عطا فرمائے جنت میں. بیکاز وہی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت والے دن جنت میں جو اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرتا ہے اور دین سے محبت کرتا ہے. تو اس یوتھ کو بھی میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں, who are trying their best at very young age, full of فتنہ, ڈسٹریکشنز. کتنا خطرناک دور ہے. دیکھیں دین کا نام لینے والے بہت کم ہیں, زیادہ تر لوگ فلو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ they are like a sheep, they are not thinking, they are not realizing that they are Muslims. And
they are not realizing that they are Muslims, they are unique in identity, you know. تو اس لیے ان لوگ کو میں بہت آنر کرتا ہوں، اس یوتھ کو جو اس فتنے کے دور میں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، اسلام کو دل سے چاہتے ہیں، اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دو بہت بڑے فتنے ہیں ہماری یوتھ کے لیے، زبان کا فتنہ، شرمگاہ کا فتنہ، پرائیویٹ پارٹس کا فتنہ. تو دے آر ٹرائنگ ٹو بی ماڈیسٹ ان این اموڈیسٹ ورلڈ، اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو بی گاڈ فیئرنگ ان اے گاڈلیس ورلڈ، اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو بی واریئرز in a world where there are so many fitnas, where there are so many things to battle. So greetings to the warrior, and really salute to the warriors, those young people جو young age میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. Keep it up brothers and sisters, لگے رہو، ہمت کرو، انشاءاللہ you will be successful. یہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ کا وعدہ ہے کہ غم نہ کرو اور نہ ہی ہمت ہارو، ڈی موٹیویٹڈ مت ہو. اگر تم لگے رہو گے، اگر تم مومن ہو، تم اللہ رسول سے وفاداری کرو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے. تو یس یو میں سلپ، آپ کو ٹھوکریں لگیں گی، کبھی آپ کو لگے گا کہ اٹس ٹائم ٹو گیو اپ، آپ کو لگے گا کہ دیر از اے لاٹ آف اسٹریس، آپ کو لگے گا کہ بس بہت ہو گئی. But trust me کہ اللہ appreciates every single effort of you. Allah looks at you from above the 7 heavens, and Allah subhanahu wa ta'ala is a shakir. He is all appreciative of what you do, and He knows what you're going through. تو ایسا مت سوچنا کہ آپ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کے لیے اینجلز جو ہے بھیجیں گے. سو کیپ اٹ اپ اور لگے رہو، ہمت پکڑو، اینڈ یو نو دوسری یوتھ کو انسپائر کرو. بہت کمی ہے اس چیز کی، ایسی یوتھ کی بہت کمی ہے جو انفلوئنس کرنے والے ہوں، زیادہ تر انفلوئنس ہونے والے ہیں. سو پلیز بیکم دا ونز ہو انفلوئنس، بیکم دا ونز ہو آر چینج میکرز. پازیٹیوٹی کو آگے لے کر جائیں، ایک ایسا ورلڈ کریٹ کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول بی پراؤڈ آف یو آن دا ڈے آف ججمنٹ. When he sees you, when he meets you on that big day, he smiles and he says کہ تم لوگ نے مجھے، you have made me proud. You have, you know, revived my sunnah in that age when no one wanted to act on sunnah. And you have actually defended Islam in such an age when everyone was maligning Islam, when everyone was trying to mock religion. تو تم ہو وہ لوگ جن پہ مجھے فخر ہے. تو ایسے بن جائیں اور کیپ انسپائرنگ ادرس، اینڈ یو نو اسٹے پازیٹیو اینڈ یو نو اسٹے موٹیویٹیڈ. یہ میرا آپ نوجوانوں کو پیغام ہے. اب کچھ میں باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی ایپیسوڈ اسپیشل ہے. میں آپ سے کچھ اپنی جرنی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور کچھ لیسنز آئی ہیو لرنڈ. دیکھیں، دس بیوٹیفل جرنی، اٹ از سچ اے بیوٹیفل جرنی کہ آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو وہ کون سا ایڈجیکٹیو دوں، وہ کون سا ورڈ کہوں اس جرنی کے بارے میں. نو ورڈ کین ایکچولی ڈسکرائب دس جرنی، دا بیوٹی آف دس جرنی. وے بیک ان 2007 جب میں دین سے دور تھا، ایک عام کیئر لیس ٹین ایجر تھا، نمازیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سیریسنس نہیں تھی جو ہونی چاہیے. تو وے بیک ان 2007 دا فرسٹ ٹائم آئی اوپن دا قرآن کو میں نے کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا. بس بہت ہی ٹف فیز تھا، ڈپریشن چل رہی تھی، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو گو تھرو دا قرآن. اور سورہ آل عمران کی ورسز مجھے ابھی بھی یاد ہیں، یہی جو میں نے آپ کو بتائیں کہ غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. دیٹ واز دا مومنٹ کہ قرآن سے ایسی لگن میری ڈیولپ ہوئی کہ میں نے کہا کہ بس اب قرآن کو میں نے سمجھنا ہے. تو شروع میں بہت سے مینٹورز ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ،
اینڈ یو نو شیخ احمد دیدات، یس، جن کو میں نے سننا شروع کیا. ایوری ون انسپائرڈ می ان دیئر اون کیپیسٹی. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے مجھے جو پیشن ڈیولپ ہوا دعویٰ کا اور جو پرائڈ آیا بینگ اے مسلم، تو دیٹ ایکچولی انسٹلڈ اے ڈیزائر ان می ٹو ڈو دعویٰ، ٹو بیکم اے دائی. دیٹ کیم فرام دیئر. اینڈ دین اوبیسلی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے مجھے یہ انسپریشن ملی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو ریئلائز کرو. اور یہ انسپریشن ملی کہ یوتھ کا کتنا بڑا رول ہے، بیکاز ڈاکٹر اسرار علامہ اقبال کو بہت کوٹ کرتے تھے. تو میں نے ڈاکٹر اسرار کے لیکچرز کے تھرو شکوہ جواب شکوہ سنا. یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے شکوہ جواب شکوہ کا، بہت زبردست کلپ ہے. دیٹ لٹرلی ٹچڈ مائی ہارٹ، اور اس نے مجھے بہت انسپائر کیا اس پوئم نے. پھر ڈاکٹر اسرار نے جو میری آنکھ کھولی، اسپرچول آئی، جو روحانی آنکھ ہے، جو بہت سے لوگ کی بند ہوتی ہے. مٹیریل آئی صرف کھلی ہوتی ہے، روحانی آنکھ بند ہوتی ہے. ہی از دا پرسن ایکچولی ہی اوپن دیٹ آئی آف مائنڈ. اسی طرح میں شروع میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہا، ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. ان سے میں نے کمٹمنٹ سیکھی، ان سے میں نے دین کا کام کرنے کا جذبہ سیکھا. دے آر سپر ڈپر کمیٹیڈ. ہم جایا کرتے تھے، سہ روزے پہ جایا کرتے تھے یونیورسٹی ٹائم میں. ان سے میں نے مینرز سیکھے. تو ماشاءاللہ ہر انسان، ہر جماعت اپنی کیپیسٹی میں اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں، اینڈ آئی ایم شیور کہ انڈیا میں بھی کچھ فرقہ واریت پائی جاتی ہے، لیکن میجورٹی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہتے ہیں. فرقہ واریت کے ان جذبات سے بری ہو کے ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ کی وجہ سے فرقہ واریت جو ہے وہ اسپریڈ کرتی ہے، پھیلتی ہے، اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو بہرحال میں نے بہت کچھ دیکھا. میں نے آلموسٹ ہر جماعت کو دیکھا. میں ان میں بیٹھا، جہاں سے کچھ لے سکتا تھا وہاں سے وہ لیا. تو یہ پہلا لرننگ پوائنٹ آپ سب کے لیے ہے کہ نیور بی بائسڈ. آپ اپنی نیت بالکل ٹھیک رکھیں اور آپ اللہ سے یہی دعا کریں. سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں نماز میں تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے رستے پر چلانا. اینڈ ٹرسٹ می، یو ول فائنڈ کہ اللہ تعالیٰ ہاؤ میریکولیسلی ہی ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرس. آپ کی ڈائریکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھی کر دے گا، ٹھیک کر دے گا. اگر اف آئی لک بیک ایٹ مائی جرنی، 12 سال تقریباً 12 سے 13 سال، 2007 میں آئی ووک اپ اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ اسلام، اسٹارٹنگ گیٹنگ اٹریکٹیڈ ٹورڈز اسلام. ان 13 سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے اسکالر سے ملوایا، آؤٹ آف نو ویئر ایسے ایسے لوگوں سے کنیکٹ کروایا سوشل میڈیا پہ. ہر آرگنائزیشن میں بیٹھنے کی توفیق دی، ہر ایک سے سیکھنے کی توفیق دی. سب سے سیکھو، جہاں سے آپ کو بہت اچھی بات مل رہی ہے، اچھی چیز مل رہی ہے، امیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ، لے لیں. یس، عقیدے پہ کمپرومائز نہ کریں. عقیدہ از ویری امپورٹنٹ، عقیدہ از ویری امپورٹنٹ. بٹ باعث نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں اپنے دل میں، کسی کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فرقہ واریت کے جذبات نہ رکھیں اپنے دل میں. تو یہ جرنی میں میں حیران ہوتا ہوں کہ سم ٹائمز آئی فیل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واز پریپیئرنگ می. اور یقین کریں دس از سو ایموشنل وین آئی لک بیک کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، کچھ ایسی مشکلات بھی فیس کرنی پڑی لائف میں. اب وین وی لک بیک تو آئی ریئلائز کہ پین از نیسیسری اینڈ پین واز نیسیسری. یو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پینفل ٹائم گزارا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر ٹیسٹ ٹرائل آیا، بٹ اٹ ایکچولی پریپیئرڈ ہم فار دا بگ ٹاسک. جس نے پین نہیں دیکھی ہوتی وہ شاید لوگوں کی پین نہیں سمجھ سکتا اس طرح سے. تو وین آئی لک بیک ایوری تھنگ میک سینس، ایوری ڈاٹ از کنیکٹیڈ اینڈ آئی ایم امیزڈ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سیلف موٹیویٹیڈ رکھا. دیر واز اے ٹائم کہ علماء سے اتنی محبت پیدا ہو گئی، اور ابھی بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ میں علماء سے ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر آتا تھا اور ریگولرلی آتا تھا. سارا ٹائم جو ہے وہ نکال کے پراپر
प्रेपरेशन करके कि मैंने उनसे सवालात करने हैं, मैंने उनसे सीखना है, मैंने उनकी महफ़िल में बैठना है. एंड देयर इज़ दिस वन पर्सन जिनका मैं बहुत एहसानमंद हूँ, डॉक्टर हाफिज़ अनस नज़र, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया. और यकीन कीजिए कि उलमा की सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी आंसर करने के तरीके से आप बहुत कुछ सीखते हैं. तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके आंसर करने के तरीके से, उनकी डीलिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड ही वाज सो डेडिकेटेड कि जब मैं उन्हें कहता था वो टाइम देते थे, इवन दो सुपर डुपर बिजी हैं माशाल्लाह. ही इज़ अ माशाल्लाह बिग स्कॉलर इन लाहौर, मे अल्लाह सुब्हान तआला ब्लेस हिम. जब मैंने उनसे टाइम मांगा, ही गेव मी टाइम. और ना सिर्फ टाइम, बहुत एहसन अंदाज से टाइम दिया, सिखाया, बताया, हर चीज़ करेक्ट की. जब मैंने उनसे पूछा, एक एक चीज़ मैनर्स के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, दीन के फ़हम के हवाले से. तो अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया स्कॉलर्स से मिलने से. सेकंड एडवाइस आई विल लाइक टू गिव, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी जर्नी से, स्कॉलर्स को निगलेक्ट ना करें. स्कॉलर्स की महफ़िलों में बैठें, स्कॉलर्स के पास जाएं. आई नो टुडे इज़ द एज ऑफ यूट्यूबर्स, टुडे इज़ द एज ऑफ माशाल्लाह यूथ क्लब में आप देखते हैं दाइज़ हैं, यूथ क्लब में आप ज़िया भाई देखते हैं, त्वहा भाई देखते हैं, अली भाई हैं, मुगीरा भाई हैं, वजी भाई हैं, एंड माई सेल्फ. बट वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कॉलर्स. हम खुद से नहीं आए, हम उलमा के पास गए, हमने उलमा से सीखा है, हमने उलमा से जाके बरक़ात ली हैं, हमने उलमा से जाके उनकी दुआएं ली हैं. तो उलमा को इग्नोर ना करें, उलमा के पास जाएं. सही अगर सॉलिड दीन आपने सीखना है, फ़हम लेना है अपने दीन का, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो फ़हम उलमा से सीखा है वही आप तक पहुँचाएं. तो तमाम उलमा की इज़्ज़त करें, क्योंकि उलमा अल्लाह के वली हैं. ट्रस्ट मी, वो बहुत कुछ अपना स्पेंड कर रहे हैं. एंड नो वन नोज़ देम बिकॉज वो यूट्यूबर्स नहीं हैं. वो अपने हुजरों में बैठे हैं और वो वहाँ पर बैठकर स्टूडेंट्स को बेलौस पढ़ाते हैं, विदाउट एनी ग्रीड फॉर फेम. तो मेरी सेकंड एडवाइस है कि उलमा के पास जाएं, उलमा से सीखें. इंशाल्लाह वी आर मोटिवेटर्स, वी विल टेल यू, यस, हम भी आपको बताएंगे, हम वही बताएंगे जो हमने अपने टीचर से सीखा है. वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस अंदाज से बताएं कि आप लोग मोटिवेट भी हों, आप लोग अट्रैक्ट भी हों टुवर्ड्स द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो ये अल्लाह ने हमें एक ज़रिया बनाया है वो चीज़ आप तक पहुंचाने का. अल्लाह ताला हमसे कबूल करें और अल्लाह ताला इसी तरह हमारे थ्रू भी, हमें भी, हमारी फैमिली वालों को भी और आप सबको भी मोटिवेटेड रखें इंशाल्लाह. सो दैट इज़ द सेकंड लेसन एंड द सेकंड एडवाइस आई वांटेड टू गिव यू फ्रॉम माय जर्नी, दैट ऑलवेज़ रिस्पेक्ट उलमा. उलमा की दुआज़ लें, ये यकीन करें ये उलमा की दुआएं हैं. ये उलमा की वो शायद हमारे लिए जो वो दुआएं करते हैं, जब हम उन्हें वो रिस्पेक्ट देते हैं, जब हम उनसे सीखने जाते हैं. यकीन कीजिए कि देयर वाज अ टाइम कि मैं एक मीटिंग में गया और उस मीटिंग में मेरे लिए उन्होंने क्या कि इस तरह टेबल थी जैसे अभी ये टेबल है, और टेबल के यहाँ पर एक चेयर थी, वो चेयर मेरे लिए रखी हुई थी और बाकी सारे सामने बैठे मीटिंग में. तो व्हेन आई एंटर्ड दैट मीटिंग, तो मैंने कहा कि ये चेयर आपने किसके लिए रखी है? तो ऑल ऑफ देम सेड कि ये आपके लिए रखी है. वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वांटेड टू डिस्कस विद मी सम स्ट्रैटेजीज, सम थिंग्स, कि हम कैसे इवेंट्स करवाएं, हम कैसे दीन का काम लेकर चलें. तो आई सेड टू देम कि ये ठीक नहीं है, मैं आप सबके साथ बैठूंगा क्योंकि मैंने अपने टीचर से यही सीखा है. तो आई वांट टू सिट विद ऑल ऑफ यू. बहरहाल बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया, बहुत कुछ किया, मुझे बैठना पड़ा, ज़बरदस्ती बैठना पड़ा क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था. बट देन आई फाउंड कि मेरे सामने एक दाढ़ी वाले बहुत ही महज़्ज़ब इंसान, और शक्ल बता रही थी स्कॉलर हैं. तो आई आस्ट कि ये इनका तारुफ मुझे करवाइएगा. तो माशाल्लाह पता लगा कि वो एक मुहद्दिस हैं, वो एक स्कॉलर हैं, वो एक मुहद्दिस हैं, और वो अपनी वाइफ के साथ आए थे वहाँ पे. तो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे. तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि यह आपने क्या जुल्म कर दिया है
کہ ایک محدث کی موجودگی میں, ایک اسکالر کی موجودگی میں آپ نے مجھے چیئر پہ بٹھا دیا. ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می. یہ بات میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ دس شوڈ بی آور ایٹیٹیوڈ ان فرنٹ آف اسکالرس. یہی چیزیں بردرز اینڈ سسٹرز اوپر لے کر جائیں گی. یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ اسکالرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیریٹرز ہیں, اینڈ دے آر دا پیپل جنہوں نے بہت محنت کی ہے. تو پلیز علماء کی بہت رسپیکٹ کیجیے اینڈ گیو ٹائم ٹو علماء, لرن دین فرام دیم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آگے کی جو میری جرنی ہے اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں. ماشاء اللہ یوتھ کلب سے تعلق کیسے بنا, بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یوتھ کلب میں کب سے ہیں. تو جی آئی کے میں وین آئی واز ان یونیورسٹی میکینیکل انجینئرنگ میں کر رہا تھا, تو وہاں پہ ہمارا اپنا ایک گروپ تھا. اور دا فرسٹ ٹاک آئی ایور گیو, ریلیجس ٹاک. ویسے تو میں نے پاسٹ میں ڈراماز بہت کیے ہیں, ڈبیٹنگ میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں, پبلک اسپیکنگ وغیرہ, لیکن دا فرسٹ ایور ریلیجس ٹاک واز ان جی آئی کے آئی ان یونیورسٹی ٹائم بیک ان 2008. ایک ہاسٹل تھا, ہاسٹل 9, وہاں پر ایک کمرے میں میرا درس رکھا گیا. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے رکھا. تو آئی واز ویری نروس, حالانکہ 10-12 لوگ تھے وہاں پہ. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹاک. اور وہ ٹاک میں نے جس طرح بھی دی, وہ مجھے پتہ ہے کتنا نروس ہو کر دی, بٹ پیپل لائک اٹ الحمد للہ. اور اس کے بعد میں اتنا خوش ہوا کیونکہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ موقع دیں ہمیں بھی کام کرنے کا. اس لیکچر کے پیچھے دعائیں ہیں بہت سی. سنسیریٹی تھی کہ اللہ بس ہم سے دین کا کام لے لے, اللہ ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ واز دا فرسٹ لیکچر. اس کے بعد ہمارا وہاں پہ ایک گروپ بن گیا, ریلیجس سرکل بن گیا. ہمیں پتہ لگا کہ شفا میڈیکل کالج اسلام آباد میں ایک ایونٹ کروا رہا ہے, کانفرنس کروا رہا ہے اسلامک. تو میں اپنے جونیئرس کے ساتھ, وہی جو ہمارا گروپ تھا, ہم اسلام آباد گئے شفا میڈیکل کالج کی کانفرنس اٹینڈ کرنے. وہاں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی تھے. ان کو سنا, بہت موٹیویٹڈ ہوئے. کچھ اور اسپیکرز تھے, انگلش اسپیکرز, ان کو سنا. شفا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری ہیلو ہائی ہوئی, سلام دعا ہوئی, اور دے ریئلی لائک کہ ہم بھی سیم لائک مائنڈیڈ ہیں, ہم بھی وہاں کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی یونیک کانفرنس تھی اسلام آباد میں. بڑا یونیک تھا کہ کسی شادی ہال میں بڑی کانفرنس ہو, اسلامک کانفرنس, اور اس لیول کی ہو کہ انگلش اسپیکرز بھی آئیں, اردو اسپیکرز بھی آئیں, اور اسٹوڈنٹس آئیں زیادہ. تو وہاں سے ان سے تعلق بنا, اور تھرو دیم نیکسٹ ایئر شفا میڈیکل کالج نے ایک اور کانفرنس کرائی. ہر سال وہ کراتے ہیں, ابھی بھی کراتے ہیں, سسٹ کے نام سے, SIST, شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ. تو اس ان کی جو اسٹوڈنٹ کاؤنسل تھی نا شفا میڈیکل کالج کی, جو ریلیجس سوسائٹی کی اسٹوڈنٹ کاؤنسل تھی, ان کے پریزیڈنٹ جمال خٹک ابھی تک بڑے اچھے دوست ہیں میرے. تو ان سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی. اور نیکسٹ ایئر 2011 کی بات ہے, 2010 میں یہ پہلی کانفرنس تھی. 2011 میں جو کانفرنس ہو رہی تھی, تو میرا اس میں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, کافی رول ہوا. ان کے بدولت جمال خٹک نے ریکویسٹ کی کہ آپ 2 ایونٹس کو جج بھی کریں, کیونکہ اب وہ ٹورنامنٹ بھی کرا رہے تھے ساتھ میں. پہلے کانفرنس تھی, اب کانفرنس کے ساتھ انہوں نے کچھ ٹورنامنٹس بھی رکھے تھے, کیلیگرافی کمپٹیشن, اور اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا تھا یونیورسٹیز اور اسکولس کے, ڈیبیٹنگ کمپٹیشن, نعت کمپٹیشن, اس طرح جو ہے وہ بیت بازی کمپٹیشن, اس طرح آرٹس آن دا اسپاٹ کمپٹیشن, ریوائیونگ سننا آن کیمپس وغیرہ وغیرہ. بڑا زبردست کمپٹیشن تھا. تو اس میں ہی took me as an advisor, he actually called me as a judge in 2 events. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو ویڈیو کمپٹیشن تھا میں اس میں جج تھا, اور نشید کمپٹیشن میں تھا, ان 2 میں جج تھا, اور ایک ایونٹ کو میں ہوسٹ کر رہا تھا وہاں پہ. تو جو ویڈیو کمپٹیشن تھا اس میں یوتھ کلب کی ٹیم تھی 2011 میں, اور تب یوتھ کلب کو کوئی نہیں جانتا تھا. اینڈ they were a group of 5 sisters. انہوں نے ویڈیو بنائی تھی, ایک سسٹرز نے بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی, اسلامک ویڈیو, ایک اسلامک میسیج تھا. اینڈ آئی واز دا جج, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم مجھے یوتھ کلب سے بات کرنے کا موقع ملا. اینڈ دے ور جسٹ سسٹرز. دس از سو انسپریشنل بردرز اینڈ سسٹرز, کہ اللہ تعالیٰ نے, میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ وہ جو سسٹرز ہیں جنہوں نے یوتھ کلب کا انیشیٹو لیا ہے, آپ سوچیں اللہ نے ان سے کیا کام لیا. آپ سوچیں کہ کیا صدقہ جاریہ بنا ان کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اس وقت یوتھ کلب دنیا کی ون آف دا ماشاء اللہ بگیسٹ, ون آف دا موسٹ سکسیزفل
यूथ दावा ऑर्गेनाइजेशन है, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह मज़ीद बरकत डाले इसमें। तो ऑल द क्रेडिट एंड सदका जारिया इज़ गोइंग टू देम। तो आई वॉज द जज, और दैट्स हाउ वो टीम से मुझे बात करने का मौका मिला, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू यूथ क्लब। और फिर उन सिस्टर्स ने मई 2011 था शायद, या जून 2011 था, बहरहाल समर्स थे, एक फार्म हाउस में इस्लामाबाद में ओपनली यूथ क्लब जो है उन्होंने उसकी एक इवेंट रखा, और लाइक माइंडेड जो लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स की बात की उन्होंने कि वो आएँ हमारे इवेंट को अटेंड करें और मज़ीद जानें यूथ क्लब को। तो आई वेंट टू दैट इवेंट फ्रॉम माई सिटी टू इस्लामाबाद ऑल द वे। दैट्स हाउ आई बिकेम पार्ट ऑफ यूथ क्लब, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा उनका विज़न सुन के कि सिस्टर्स क्या चाह रही हैं। कि मुझे अभी तक वो अल्फाज याद हैं, एक तो सूरह कहफ से इंस्पायर्ड कि अल्लाह ताला ने यूथ से काम लिया। सूरह कहफ में अल्लाह ने कहा ना कि बेशक देवर यूथ, ट्रूली देवर यूथ हु बिलीव्ड इन देयर लॉर्ड एंड वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस। तो दैट वाज सच एन इंस्पिरेशनल मिशन स्टेटमेंट फॉर मी कि वाओ, ये यूथ से काम लेना चाहते हैं। तो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू यूथ क्लब एंड गॉट इंडक्टेड इनटू यूथ क्लब एक्चुअली। और मुझे अभी तक याद है कि जो बात वहाँ की गई थी कि यूथ के सामने इस्लाम की बड़ी मंडेन सी इमेज है, बड़ी हैवी सी इमेज है। सो व्हाई नॉट टेल द यूथ कि इस्लाम डजंट फॉरबिड थिंग्स, इस्लाम डजंट फॉरबिड एंटरटेनमेंट, इस्लाम इज़ एक्चुअली कूल, एंड you can be practicing Muslim, and Islam is a beautiful way of life. This was the actually aim of creating youth club, कि यूथ ही यूथ को बताए आके कि यार हम भी एक्ट कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। why you are afraid of Islam, why you are afraid to be called a Muslim, why you consider Islam to be boring? It is a beautiful way of life, it gives self contentment and so much. That was the start of youth club journey. And then राजा ज़िया भाई, फिर बाकी जो पुराने लोग हैं, अभी तक कुछ लोग हैं माशाल्लाह, उनसे दोस्ती हुई, उनसे बातचीत शुरू हुई, एंड देन फिर सिस्टर्स ने ब्रदर्स को हैंड ओवर कर दिया कि अब चूँकि हम काम बढ़ रहा है तो नाउ ब्रदर्स शुड स्टेप अप। एंड देन राजा ज़ियाउल हक भाई इन 2012 बिकेम CEO, और रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि अब 8 साल जब राजा ज़िया भाई CEO बने, 8 साल हो गए माशाल्लाह, और काम आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, हमारा दावा डिपार्टमेंट, हमारे इवेंट्स, हमारी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, यूथ के साथ कनेक्ट करना, हमारे रिमाइंडर्स, हमारा यूट्यूब चैनल, एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, तौफीक है अल्लाह की। एंड समटाइम्स इवन वी कांट बिलीव कि हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल करना था, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए सदका जारिया बनाना था। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अगर आपको एक सेंटेंस में बताऊं कि अल्लाह ताला ने मुझ पे कितना एहसान किया है इस तरफ मुझे लाके, कि यकीन कीजिए in A level, when I look back at my life, I was someone जो अपने दोस्तों को मजाक में कहा करता था। अभी भी लास्ट ईयर मैं अपने एक पुराने दोस्त की शादी में गया तो वो मुझे मजाक में हंस के कह रहा था, वो कह रहा था कि यार तुम एक बात मजाक में किया करते थे A लेवल में, तो देखो आज वो बात सच हो गई। बट आई सेड टू हिम कि नहीं, वो मैं कुछ और बात इमेच्योरिटी में किया करता था, आज जो बात सच हुई है ये बस अल्लाह की कबूलियत है। तो वो बात क्या है, वो बात ऐसे ही जैसे यंगस्टर्स आपस में मजाक में करते हैं ना कि देखना जी एक दिन तुम्हारा भाई जो है वो बहुत मशहूर होगा और ये करेगा और वो करेगा। बट वो हम इस सेंस में कहा करते थे जी कि मॉडलिंग करेंगे, सिंगर बनेंगे, जैसे हर एक को फेम का शौक़ होता है जी कि कल को हम मॉडल बनेंगे, कल को हम सिंगिंग करेंगे, कल को हम एक्टिंग करेंगे। बहुत से यूथ का ये पैशन होता है ये चीज़ करना। तो ही वॉज एक्चुअली रिमाइंडिंग मी कि तुम ये कहा करते थे कि मैंने फेमस होना है, ये करना है, वो करना है। तो आई सेड टू हिम कि नहीं, वो तुम्हारी बात ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम राइट डायरेक्शन की तरफ आ गए हैं, और ये लोगों की दुआएं हैं, ये लोगों का ऑनर है कि लोग लाइक करते हैं और लोग सुनते हैं और वीडियो स्प्रेड हो जाती हैं
کوئی ویڈیوز ماشاءاللہ کافی زیادہ آگے تک جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اینڈ دس شوڈ نیور میک اس پراؤڈ ان دیٹ سینس کہ ہم سمجھیں جی کہ ہم بہت کوئی بڑی چیز ہیں یا پتہ نہیں ہم نے کیا مارکا مار لیا ہے. اصل مارکا سیلویشن ہے ان دی ہیئر آفٹر. اصل مارکا یہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گلے لگائیں گے. اصل مارکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کہیں گے کہ یس جاب ویل ڈن. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو، ابھی لانگ وے ٹو گو. سو ٹو وائنڈ اٹ آل اپ، میری جرنی بہت زبردست اللہ کے فضل سے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. اینڈ میرا میسج تمام یوتھ کے لیے یہ ہے جو سنتے ہیں ینگ سپیکرز کو اور ان میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے بہت دین کا کام کرنے کی، پبلک سپیکر بننے کی. بردرز اینڈ سسٹرز، ڈونٹ ہری، وی آل ہیو اے جرنی. آپ کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ ہم اچانک سے اس فیلڈ کی طرف آ گئے ہیں، ہم اچانک سے یوٹیوب کی طرف آ گئے ہیں، ہم نے اچانک سے ورک شاپس دینا شروع کر دی ہیں. دا فرسٹ ایور پبلک ٹاک کی بات کر رہا ہوں، بند کمروں کی نہیں. دا فرسٹ ایور پبلک ٹاک آئی ایور گیو واز ان 2014، 2014. اور میں دین میں کب آیا تھا؟ 2007. 7 سال. وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ 7 سال ہم نے کیا کیا. میں اسپیکرس کے ساتھ پھرا ہوں، ڈرائیور بن کے پھرا ہوں. آئی ایکچولی ٹک دیم فرام ون پلیس ٹو اندر. یہ ڈرائیور میں ان اے ڈیروگیٹری سینس نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آئی ڈروو دیم ٹو پلیسز. باہر سے اسپیکرز آتے تھے، میں انہیں اسکارٹ کرتا تھا، لے کر جاتا تھا، اسپیکر بڈی بنتا تھا، ان کی کمپنی میں ٹائم گزارتا تھا، ان سے لرن کرتا تھا، ان کو اسٹیج پر جاتے دیکھتا تھا، اسٹیج پر وہ کیسے بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، یہ دیکھتا تھا. اسکالرس کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایک ایفرٹ کی ہے، ہم نے جو ہے وہ مختلف کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے ایک ٹائم سپینڈ کیا ہے. یہ باتیں میں آپ کو اپنی اچیومنٹس بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یوتھ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ ہری. یہ مت سمجھیں کہ آپ ایک دن میں اچیومنٹس کر لیں گے، کیونکہ آج کل ہماری یوتھ جو ہے نا وہ تھوڑی امپیشنٹ ہو گئی ہے. دے تھنک کہ they can also start something like this and they can do it within days. تو یس، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سٹارٹ نہ کریں. یو اسٹارٹ فرام یور اون فیملی. آپ اپنے ڈرائنگ روم سے سٹارٹ کریں، آپ جو ہے وہ اپنے نیبرز کو جمع کر کے سٹارٹ کریں. آپ کریں سٹارٹ، آپ مسجد میں جائیں، مسجد میں کبھی کبھی درس دیا کریں. اسٹارٹ اٹ فرام سم ویئر، بٹ ڈونٹ تھنک کہ دیر از اے شارٹ کٹ ٹو اٹ. There is never a shortcut. You have to do hard work and you have to, سب سے important, you have to show اخلاص to Allah subhanahu wa ta'ala and you have to beg him کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام لے لیں، مجھ سے کچھ کام لے لیں. Without begging Allah subhanahu wa ta'ala, trust me کہ یہ چیز پہ زیادہ دیر ٹکنا بہت مشکل ہے. میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن وہ کنسسٹنسی نہیں اچیو کر پاتے. تو کنسسٹنسی کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی. اللہ آپ کو چوز کرتے ہیں، اللہ آپ سے کراتے ہیں، اللہ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالتے ہیں، اللہ آپ کو ایسے لوگوں سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو جاب بھی ایسی دے دیتے ہیں کہ آپ پھر یہی کام کرتے ہیں. تو یہ سارے اللہ کے کرنے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں. اینڈ لاسٹلی دیر از ون بگ لیسن آئی لرنڈ ان لائف، جس کے ساتھ میں بات کو اینڈ کرنا چاہوں گا آج کے اسپیشل سیشن کو. سورہ یوسف ہیز انسپائرڈ می so much. It actually made me cry when the first time I read it. I read it in Davos bus. میں یونیورسٹی جا رہا تھا، اپنے یونیورسٹی سے اپنے گھر جا رہا تھا، تب میں نے سورہ یوسف اسٹڈی کی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے. اینڈ ایکچولی اٹ میڈ می کرائی بیکاز when I read the struggle of Yusuf alayhi salam and the big heart he had, big heart, what a magnanimous heart he had, کہ he forgave those who had wronged him. He forgave those who had wronged him. اور جو احسان کا لیول تھا ان کا، کہ بدلہ نہیں لیا انہوں نے، معاف کیا، اور کس ایکسلنس پہ جا کے، احسان کے لیول پہ جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا، اور کس احسان کے لیول پہ جا کے جو ہے وہ ان لوگ کو معاف کیا جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی. تو دیٹ از مائی میسیج ٹو آل آف یو کہ احسان کے ساتھ چلیں زندگیوں میں.
اپنی زندگی میں احسان کا لیول لے کر آئیں. بی اے محسن, forgive those who have wronged you, and do not worry, Allah is your wakil. Allah Ta'ala is the disposer of affairs. Just submit yourself to Allah. This is what Surah Yusuf taught me. Submit yourself to Allah. کہ اللہ میں تجھے سونپتا ہوں, اے اللہ تو میرا رکھوالا ہے. Now guide me. اب میری لائف کو اللہ آپ ڈیزائن کریں. میں نے سونپ دیا اپنے آپ کو, آپ کے حوالے کر دیا ہے. اور اے اللہ میرے دل میں کسی کے لیے گرج نہیں ہے, اور اے اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. یقین کریں یہ چیز آپ کو اتنا اوپر لے جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. سو دیٹ از مائی میسیج ٹو آل آف یو. جزاک اللہ خیر فار آل یور دعاز, جزاک اللہ خیر فار بینگ ریگولر آڈینس, جزاک اللہ خیر فار لونگ اسلام, فار اپریشیٹنگ and for learning whatever you learned from our sessions. May Allah make it more beneficial for all of you. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اپنی فیملی والوں کا بہت سا خیال رکھیں, اور جو میں نے ایڈوائسز دی ہیں ان پہ عمل کریے گا. جتنے بھی میں نے آپ کو اپنی جرنی سے لیسنز لرنڈ بتائے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور دین کا علم حاصل کرتے رہیں اور دین میں ایکسل کرتے رہیں. یہی کامیابی ہے. ٹیک کیئر. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف ایم اے پوڈ کاسٹ. میرے لیے بہت سی دعائیں کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.